ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے آپ کے سامنے تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں گے۔ توحید کس کو کہتے ہیں یہ جان لیجیے۔ توحید، سوال توحید کے کیا معنی ہے؟ جواب، دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ دل سے ماننے والے کو اور زبان سے اس کا اقرار کرنے والے کو توحید کہتے ہیں۔ جواب، سوال، خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ جواب، اول تو انسانی عقل بشرطے کہ عقل صحیح ہو خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ سوال، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب، ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم درجے پر دی گئی، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خاص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف یعنی عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دی اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائے، اور اس میں صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ یہ قرآن ہے۔ سوال، قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب، تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک بھری ہوئی چند آیتیں یہ ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ۔ یعنی تمہارا معبود ایک ہے، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت یہ ہے: شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح اور بے شمار آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہے، جیسے قل هو اللہ احد، تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ دیکھیے، اب عربی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں مگر عربی کے معنی کو نہیں جانتے۔ آج ہمارے معاشرے میں بچوں کا شروع سے A for ایپل، B for بیٹ، C for کیٹ، R for ریٹ، اس کے معنی چوہا، کیٹ معنی بلی، معنی چوہا بلی کی تعلیم کو دے رہے ہیں، اور بچوں کو شروع سے ذہن نشی کرایا جاتا ہے۔ انگلش میں چونکہ آپ انگلش پڑھ رہے ہیں بھائی، بہت ان کے لیے بہت اچھی زبان ہے۔ ارے زبان سب اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، مگر یہ ہے کہ آپ RAT ریٹ پڑھ کر کے آپ نہیں جائیں گے جنت، آپ کو سمجھنا ہوگا۔ سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا اور عربی پڑھنا ہوگا۔ عربی جب تک آپ نہیں پڑھیں گے نہیں سمجھیں۔ کل کہہ دو، سے انگلش میں کہتے سے، کہہ دو قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، گاڈ از ون، خدا ایک ہے۔ تو یہ ہے اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد۔ سوال، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ سوال، لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق، رازق وغیرہ کہا کرتے ہیں؟ جواب، لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کے صفاتی نام کہتے ہیں۔ سوال، صفاتی نام کے کیا معنی ہے؟
خدا تعالی کی بہت سی صفت ہے، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا، ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت رکھنا ہو، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ۔ تو جو نام کہ ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھے، سے ایک شخص کا نام جمیل ہے جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا، مگر اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے، اور عالم، منشی، حافظ صفاتی نام کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یا ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گا۔ اسی طرح لفظ اللہ تعالی، اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اس میں ذات ہے، اور خالق و قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ ہے، ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اعراف، سورہ اعراف 22، یعنی خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ 99 اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، بخاری۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے۔ دیکھیں اِنَّ لِلَّهِ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، تیسا کے معنی 9، 99 اسمن، اسمن معنی اس نام، مئۃ معنی 1000 میں ایک 100 میں جو ہے نا ایک، مئۃ الا واحدہ، ایک کم ہے، مئۃ معنی ایک کم۔ تو اس طرح سے آپ عربی بھی اگر پڑھیں گے دھیرے آپ کو جانیں گے، اور اردو تو آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے، بغیر آپ قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ عربی زبان آپ کی ہے نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں حال یہ ہو گیا کہ آج کل انگلش میڈیم میں بہت افسوس کا مقام ہے کہ لوگ انگلش میڈیم میں جو ہے نا شوق سے پڑھا رہے ہیں، کافی پیسے دے رہے ہیں، ڈونیشن کے طور لاکھ 2 لاکھ روپیہ، فیس بھی 10 15 20 ہزار، مگر ہم اپنے اردو میڈیم میں نہیں پڑھا، اور ہمارے اردو کے ٹیچروں کو اللہ حفاظت فرمائے، میں قریب سے جانتا ہوں ٹیچروں کو جو خالی سگریٹ پیتے اسکول کے اندر، ٹھاٹ سے پالتھی مار کر کے پڑھانے کا نہیں۔ ہم لوگ بھی اردو میڈیم کے ہی پڑھے ہوئے ہیں، اگر یہ اردو میڈیم والے اردو اور انگریزی کو اس طرح سے پڑھا دے تو بچوں کی مستقبل سنور جائے، مگر شرم نہیں آتی، لاکھ روپیہ لیتے ہیں، اور میں نے یوں ہی ٹائم پاس کر کے چلے آتے، بچے کس طرح سے پڑھنا چاہیے، کیسے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ ورنہ ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں۔ قریب سے میں جانتا ہوں پروفیسروں کو، ہیڈ ماسٹروں کو، یہ سب میں نے یہ ایک طرح سے ڈکیتی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں ڈیوٹی کر کے اپنے چلے آ رہے ہیں اور پاکٹ میں مگر ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب 100 ٹیچروں میں 2 ٹیچر ہیں، تو 2 ٹیچر کتنے کو کور کریں گے؟ تو یہ بہت ضروری ہے، افسوس ہوتا ہے، افسوس۔ اچھا یہ ٹیچر ہی کا معاملہ نہیں، ہر شعبے میں یہی حال ہے، ہر شعبے میں جائیے، کنبہ پروری، اپنا، تو یہ سارا معاملہ جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ارے آپ ایسا کام کیجئے جس سے قوم کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ نہیں ہے؟ اور اللہ کے کھاتے میں آپ کی نیکی لکھا رہی، اور وہ نیکی جو ملے گا اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا بعد مرنے کے، جب روز محشر میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، نکلیں گے نا، تب سمجھ میں آ جائے گی کہ نیکی کی قیمت کیا۔ ایک نیکی اگر وہاں کم گئے نا تو یہاں جتنی بھی تنخواہوں کا پیسہ دے دے، جتنی زمینیں خریدو، فلاٹ خریدو، سب ختم ہو جائے گا، مگر ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اس سے اندازہ لگے کہ ایک نیکی کی قیمت۔ اور جب کوئی آپ اچھا کام کریں گے
انصاف کے ساتھ کریں گے، اللہ تو انصاف والے کو پسند کرتے ہیں۔ عادل بادشاہ کہا گیا ہے، عادل بادشاہ اگر جو ہوگا تو اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں۔ تو آپ بھی ہر ڈپارٹ میں بادشاہ ہیں، اپنے سے ہی اپنے فیصلہ کیجیے۔ دل کا دل یہ بتا دیتا ہے کہ میں صحیح انصاف کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، حقدار کو حق دیا ہو کہ غلط۔ میں بہت قریب سے دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے۔ اردو والوں کا بھی وہی حال ہے، انجمنیں رکھ رکھ کے جو ہے نا بس اپنے حال میں جو ہے نا، کس کو بلانا ہے، کس کو دینا، کہاں سے میرا پروگرام ملے گا، کہاں سے کیا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ ارے آپ نظر دوڑائیے کہ ہمارے شہر میں کتنے شعراء ادبا ہیں، کتنے مقالہ نگار ہیں، کتنے صلاحیت والے ہیں، ان کو بلائیے، ان کو دیجیے، تب نا آپ اپنی طرف سے فیصلہ کیجیے گا اور سوچیے گا کہ ہم ہی ہم ہیں، اور دوسرے کے پاس دماغ نہیں، عقل نہیں، نہیں بولتا ہے آپ کو لحاظ میں، اور اللہ تعالیٰ تو پکڑ لے گا کوئی بھی معاملے میں کیجیے۔ میں رہوں چاہے کوئی بھی رہے، میں بھی پکڑے جاؤں گا اگر غلط کروں گا۔ یہ نہیں کہ میں بچ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی سوال کرے گا، آپ سے بھی سوال کرے گا، دوسرے لوگوں سے بھی سوال کرے گا۔ کیوں بولا کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے چلو؟ سیدھے راستہ کے معنی کیا ہے؟ یہی راستہ ہے، جہاں پر ہیں آپ وہاں اخلاص چاہیے، اپنے اعمال کو اچھا بنائیے، دل میں رکھیے۔ درد درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ہم اب کیا عبادت کریں گے جو فرشتے، کون سی ایسی زمین ہے جہاں پر فرشتوں کا سجدہ نہیں؟ ارے ہم کو تو بھیجا گیا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، نماز کو بھی صحیح کرنا ہے، اور درد بھی دل میں رکھنا ہے لوگوں کے لیے۔ لوگوں کا مطلب درد سے تو یہی مراد ہے نا کہ آپ کہ ہاں اس آدمی کو یہ ضرورت ہے، اس کو یہ کام آنا چاہیے، وہ آدمی حقدار ہے، یہ بھی تو ایک بات ہے۔ بہرحال بات بہت ساری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کرے، خاص کر گنہگار بندہ ہوں، اللہ معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔